قبلہ پرور صاحب، یہ بڑا ہی جامع تصور ہے جو اسلام نے الحمدللہ نظافت کا اور طہارت کا دیا جی، اور اس کی جامعیت اور اس کی افادیت کا جو ہے وہ اندازہ آپ اس بات سے لگائیے کہ آپ نے بھی انٹرو میں آیت مبارکہ پڑھی، قبلہ برکاتی صاحب نے بھی پڑھی کہ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین۔ سبحان اللہ۔ اب یہ توابین اور متطہرین یہ دونوں مبالغے کے صیغے ہیں۔ بالکل رب تعالیٰ عز و جل دونوں سے مبالغہ چاہ رہا ہے کہ توبہ کرنے میں بھی مبالغہ کرنا ہے اور طہارت اختیار کرنے میں بھی مبالغہ کرنا ہے، انتہا تک پہنچا دو، انتہا کرو، مطلب اس کا ہر جزئی اس کی جو ہے اس کو اختیار کرتے ہوئے توبہ جو باطنی طہارت ہے اس میں بھی مبالغہ کرو اور جو ظاہری طہارت جو اعضاء کی طہارت ہے، جسم کی طہارت ہے، اس میں بھی مبالغہ کرنا ہے۔ اور قرآن حکیم فرقان مجید میں جہاں جا بجا اس کی تعلیم فرمائی گئی تو احادیث طیبات میں تو آپ دیکھیے کہ بہت شارٹسٹ مطلب حدیث پاک اس کو کہا جائے گا کہ الطہور شطر الایمان، کہ طہور طہارت پاکیزگی جو ہے یہ ایمان کا جز ہے، بلکہ ایمان نصف ایمان ہے۔ اب یہ نصف ایمان اس کو قرار دے کے اس بات کی افادیت کا بارگاہ مصطفیٰ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان کر دیا گیا کہ اس کے بغیر تمہارا ایمان مکمل نہیں ہے، عبادات مکمل نہیں ہے۔ عبادات کی طرف بڑھتے ہیں، طہارت اس کے لیے کنجی بنا دی گئی۔ سبحان اللہ۔ جی، وضو جو ہے وہ نماز کی کنجی ہے، اس کے بغیر جو ہے وہ تم نماز کو شروع ہی نہیں کر سکتے۔ عبادات کا تصور جو ہے اس کے بغیر طہارت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اگر آپ کا بدن ناپاک ہے آپ قرآن پاک کو ایون دن کے چھو نہیں سکتے ہیں۔ اگر آپ پر غسل واجب ہے، فرض ہے، تو آپ قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر سکتے ہیں۔ اس طرح سے اس کی اگر جامعیت کی طرف ہم قرآن و سنت کی تعلیمات کے ساتھ دیکھتے ہوئے چلتے ہیں تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی عملی زندگی میں اپنی سنت مطہرہ کے ذریعے سے نظافت اور طہارت اور پاکیزگی کا ایک ایسا جامع جو ہے وہ ہمیں نصاب دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر مبارک سے واپس آ رہے ہیں تو گھر جاتے ہی سب سے پہلا جو عمل کر رہے ہیں وہ مسواک فرما رہے ہیں، سبحان اللہ، مطلب نظافت کا خیال فرما رہے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے تو کئی ایسے گوشے ہمیں آپ کی حیات پاک آخری عمل بھی یہی ہے، آخری عمل بھی یہی ہے، بالکل ایسی آخری عمل بھی جو آپ کا یہ۔ پھر آپ دیکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس پر کاشانہ پر نور پر جو ہے وہ چند ملاقات کے لیے صحابہ کرام کی جو ہے وہ حاضری ہوتی ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے جانے لگتے ہیں تو آپ کے گھر میں کسی برتن کے اندر پانی موجود ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنے بال سنوارتے ہیں، اپنی داڑھی مبارک کو درست کرتے ہیں، تو حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ آپ بھی ایسے کرتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، یہ چاہیے ہر مسلمان کو کہ جب اپنے مسلمان بھائی کے ملاقات کے لیے جائے تو نظافت کو اختیار کرے اور خوبصورتی کو اختیار کرے، کہ بے شک اللہ جمیل و یحب الجمال، کہ اللہ جو ہے وہ خوبصورت ہے اور وہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ اب دیکھیے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سیر نگار یہ جملہ ترنیل صاحب لکھنے پر مجبور ہوئے کہ کاشانہ پر نور جو ہے اس میں 3 وقت کا ایک مطلب دن یکسر جو ہے وہ کھانا میسر نہیں ہوتا، اس قدر جو ہے وہ آپ نے فقر جو ہے اختیاری فرمایا ہوا ہے، مگر پھر بھی اس کے باوجود نظافت اور طبیعت کی جو کہہ لیجیے کہ نفاست ہے اس کا معاملہ یہ ہے کہ خوشبو کبھی ترک نہیں ہو رہی ہے، اس میں کوئی کمپرومائز نہیں۔ حالانکہ ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ آپ کو کسی دنیاوی خوشبو کی ضرورت نہیں تھی، سبحان اللہ، جس میں ناظرین سے تو ویسے ہی آپ کا پسینہ خوشبو سے بڑھ کے پسینہ خوشبو تھا، جس کو چھو جاتے اس کی زندگی بھر اس کے جسم سے خوشبو آتی رہتی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کچھ جو ہے وہ لوگوں کو دیکھا کہ ان کے بال پراگندہ ہیں، ایک صحابی رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو آپ نے فرمایا کیا اس کو کچھ میسر نہیں کہ اپنے بال سنوارے؟ ایک کو دیکھا کہ ان کے لباس جو ہے وہ دھلا ہوا نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضی کا اظہار فرمایا کہ اس کو میسر نہیں ہے کچھ کہ اپنے لباس دھوئے۔ اور پھر امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کاشانہ پر نور میں جلوہ فراز ہوتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ بستر کی چادر تبدیل کرو، عرض گزار ہوتی ہیں کہ میرے سرتاج صاحب معراج ابھی تو میں نے کل تبدیل کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو جلد تبدیل کیا کرو کہ بے شک اس میں شیاطین بسیرا کرتے ہیں۔ بستر پر مطلب ہر پہلو سے آپ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر جانے سے پہلے بستر کو جھاڑنے کا امت کو تعلیم فرمائی، جوتے پہننے سے پہلے جوتے جھاڑنے کی تعلیم فرمائی، لباس جو ہے اس کو مطلب جھاڑنے کی تعلیم جو ہے وہ آپ نے فرمائی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیے کہ کھانا کھانے سے پہلے نظافت مطلب طہارت کی باتیں جو ہے وہ کریں اگر تو کھانا کھانے سے پہلے کھانا کھانے کے بعد دونوں ٹائم پہ
ہاتھ دھونا، منہ کا اگلا حصہ دھونا، برکت کو اس سے مشروط قرار دیا، برکت جوڑ دی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو، اپنے لباس کو، اپنے بدنوں کو، گھروں کے صحن کو، حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ صاف ستھرا رکھو کرو، اس کی وجہ سے تمہارے گھروں میں برکت اترتی ہے. سبحان اللہ. اور وضو کو تو جیسے آپ نے انٹرو میں بھی بات کی کہ یہ تو مومن کا قلعہ ہے. قلعہ بند ہو جاتا ہے کیا؟ اس کو جسمانی عوارض جو مختلف کہہ لیجیے کہ کثافتوں کے سبب سے اس کو لاحق ہوتے ہیں، مختلف جراثیم شیطانی اثرات سے، اس سے بھی وہ بندہ محفوظ ہو جاتا ہے، اور شیطان کے اثرات سے بھی بندہ جو ہے وہ محفوظ ہو جاتا ہے. بلکہ یہاں تک احادیث طیبات میں دیکھی مضمون کی وضاحت اور صراحت موجود ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص رات کو سوتے وقت، حالانکہ بڑا کیجول ہو جاتا ہے، بندہ بستر پہ جا رہا ہے، تھکا ٹوٹا ہوتا ہے، چھوڑیں جی جا کے سونا احتیاط نہیں ہوتی، فرمایا کہ اس وقت بھی جو بندہ طہارت کا خیال کرے تو فرشتے رات اس کے بالوں میں گزارتے ہیں اور اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں. اور ایک حدیث پاک میں یہ بھی فرمایا گیا کہ جو بندہ رات کو طہارت کے ساتھ بسر کرتا ہے، رات کو طہارت کے ساتھ سوتا ہے، فرمایا کہ وہ ایسے ہے کہ جیسے دن میں روزے رکھنے والا اور راتوں کو عبادت، شب بیداری کرنے والا. سبحان اللہ.